So I think let's start from this, Zishan, leniency of Allah subhanahu wa ta'ala, any incident, any personal interaction with Almighty Allah subhanahu wa ta'ala جہاں پہ آپ نے اللہ کا love دیکھا, تو go for it. جیسے کہ حدیث میں بھی آیا ہے نا کہ کل بنی آدم, سارے کے سارے آدم کے بیٹے بہت زیادہ گناہ گار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں 40 ایئرز کو کراس کر چکا ہوں, اور آپ کو پتہ ہے کہ انسانی زندگی کے اندر 40 سال کی عمر جو ہے نا وہ ایک مارکا ہوتا ہے, یعنی کہ 40 ایئرز ول مارک اے نیو فیز آف لائف, ایک میچور فیز آف لائف, جہاں پہ پھر بندہ یعنی کہ کچھ نہ کچھ تو پھر یہ سوچنا شروع کر دی دیتا ہے نا کہ زندگی کا ایک چنک میں نے ختم کر دیا. انہوں نے کہا کہ اگر ابھی مجھے یہ پتہ لگ جائے کہ میں نے فوت ہونا ہے تو اپنے گناہوں کو دیکھ کے تو مجھے ڈر آئے گا, لیکن اللہ کی رحمت کو دیکھتے ہوئے شاید جو ہے نا وہ میں اس چیز کو ایکسیپٹ کر لوں. اور علماء کو میں نے ایک دعا مانگتے ہوئے بھی سنا ہے, مجھے نہیں پتا یہ مسنون ہے یا نہیں, اللہم ارحم علی احوالنا, اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما, ولا تنظر الی سوء اعمالنا, لیکن ہمارے برائیوں کی طرف نہ دیکھ. تو یعنی کہ یہ بات تو طے ہے, اگر ہم زاویہ ایک ڈائریکشن اپنے گناہوں کی طرف رکھ لیں تو پھر تو بیڑا پار نہیں ہوتا, لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف اگر حقیقی طور پہ اس کو ہم سمجھیں, اس کو ہم انٹرنلائز کریں, then there should be no reason why. and again that being said, جس طرح کہ علماء نے کہا ہے کہ یہ ایک پرندے کی طرح ہے, اس کے پروں کی طرح ہے, ہوپ اینڈ فیئر, اور اس کا جو سر ہے وہ اللہ کی محبت ہے. تو ڈیفینیٹلی کہ اللہ نے بھی ہمیں ٹیسٹ کرنا ہے اس دنیا میں, اور آخرت میں ہمارا رزلٹ ہمیں پکڑانا ہے, اور ظاہر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا حساب کتاب کرنا ہے. لیکن اللہ کا حساب کتاب اتنا انسان کے لیے لینینٹ ہے, اتنا لینینٹ ہے. پھر وہ حدیث میں نے سنائی, سبحان اللہ, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کہتا ہے نا کہ جب کوئی انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے تو ابھی لکھنی نہیں ہے, اور اگر کر لے تو ایک لکھنی ہے, اور جب ایک انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ لکھ لو فوراً سے, اور کر لے تو ملٹیپلائی بائی 10 کر دو. اور اگر وہ برائی کا ارادہ جو اس نے کیا ہوا تھا وہ نہ کرے تو اس کو نیکی میں کنورٹ کر دو. سبحان اللہ, یعنی لک ایٹ دی آفر بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور وہ بھی ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو روکتا ہے کہ 6 کا ورڈ آتا ہے, 6 آورز ہے, وہ غالباً علماء کہتے ہیں 6 آورز ہے, کہ ایک بندے نے گناہ کیا ہے تو اس کو موقع دو, اس کو تھوڑا تدبر کرنے دو, تفکر کرنے دو, لیٹ ہم ریٹرن, لیٹ ہر ریٹرن ٹو می. سبحان اللہ. تو یہ اتنا ایک دم سے بڑا عجیب بھی تھا ان کے لیے یہ سننا. لیکن میں نے کہا کہ دیکھیں ایسے موقعوں پہ نا انٹرنلائز کیا کریں ہو از اللہ, دا لو آف اللہ سبحانہ تعالیٰ, دا لینینسی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دنیا والے تو نہیں چھوڑتے, لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ کی کتنی آفرز ہیں, سبحان اللہ. ایک پریکٹسنگ مسلمان بھی پریشان ہوتا ہے زندگی میں. بالکل ایسے ہم میں اور یا ایک پریکٹسنگ مسلمان میں یا ایک نان پریکٹسنگ مسلمان میں کیا فرق ہے؟ صحیح, دا نالج آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یعنی ایک انسان, ہمیں پریشانی آتی ہے نا تو دیر آر لاٹ آف گلیڈ ٹائڈنگس فرام پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی جو تکلیف ہے, آپ کو جو تھکاوٹ ہو رہی ہے, اللہ اس کا ریوارڈ دیں گے, آپ کو آخرت میں ریوارڈ ملے گا. ایک بندے کو اللہ کا نہیں پتا, اس کے لیے تو وہ پھر ڈیتھ لائک سچویشن ہے نا, اسی لیے لوگ سوئسائڈ بھی کرتے ہیں پھر کہ یار اب میں ایسی سچویشن میں آ گیا ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں کہ واٹ از اے وے فارورڈ. صحیح. اللہ تعالیٰ کی لینینسی, سبحان اللہ, جو آپ نے حدیث بتائی کہ اللہ تعالیٰ ویٹ کرواتے ہیں, حکم دیتے ہیں فرشتے کو کہ اسٹاپ اینڈ ویٹ فار ہم. بالکل. اللہ تعالیٰ انڈرسٹینڈس کہ میرا بندہ, اس کی ہیومن نیچر ہے کہ یہ اس سے گناہ ہو گیا, سلپ ہو گیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہی از اے بیڈ پرسن, فوراً سے گناہ لکھو, فوراً اس کی پنشمنٹ رکھو. اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہے ہیں. میں ایک حدیث یہاں پہ بتانا چاہوں گا انشاءاللہ, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے. ہماری یوتھ کو نا بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہ والا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے نفرت, پتہ نہیں نفرت کرتے ہیں, یا پتہ نہیں میں ہی کیوں اتنا گناہ گار ہوں, یا میری معافی ہوگی یا نہیں ہوگی. کچھ لوگ ایڈکشنز میں ہوتے ہیں, سبحان اللہ. تو وہ ایک صحابی, وہ ان کو حمار کہتے تھے, ان کا ایک نک نیم تھا, آپ یہ سمجھ لیں. وہ ہی یوز ٹو ڈرنک, کیونکہ اسلام میں آپ کو پتہ ہے, اسلام میں شروع میں جب اسلام آنے سے پہلے لوگ عادی تھے ڈرنکنگ, اٹ واز ویری کامن ان دیٹ سوسائٹی. وہ ڈرنک کیا کرتے تھے, ان سے اسلام کے بعد بھی اپنی عادت نہیں چھوٹی, یا وہ کبھی کبھار سلپ ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے, ایک ان کو بار بار لے کے آیا جاتا تھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایز اے پنشمنٹ, جو بھی اسلام کی پنشمنٹ ہے جو بندہ ڈرنک کرتا ہے. تو ایک دفعہ ایک صحابی نے غصے میں آ کے کہا کہ اللہ کرس ہم, کہ اس سے یہ عادت ہی نہیں چھوٹ رہی. بالکل ایسے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اور فرمایا کہ ایسے نہ کہو, جہاں تک میں جانتا ہوں یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے. سبحان اللہ. مطلب ہم لوگوں نے اتنا زیادہ اس چیز کو وہ کر دیا نا, ڈیمونائز کر دیا کہ پتہ نہیں آپ سے اگر گناہ ہو گیا نا تو یو آر ناٹ ایون مسلم, یہاں تک کی باتیں ہوتی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ forgives, لیکن we have to be sincere in front of him. ایک اسکالر نے, علی بھائی, بڑا ان کا اچھا کوٹ ہے اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کی لینینسی کے بارے میں.
انہوں نے کچھ اس طرح کہا, کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتا ہونا کہ میرے جو اعمال ہیں اس کا اکاؤنٹیبلٹی میرے پیرنٹس نے کرنی ہے یا اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے, بالکل, تو آئی وڈ ڈیفینیٹلی چوز اللہ سبحانہ و تعالیٰ. حالانکہ میرے پیرنٹس مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں, لیکن اللہ کی محبت اور پیرنٹس کی محبت کا کوئی پیرل نہیں. کیا بات ہے. تو دس شوز کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں. ون آف دا سائنز از کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے پروفٹس بھیجے ہیں, اینڈ دین پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اللہ تعالیٰ ایک جس طرح ویسٹ میں پورٹری کیا جاتا ہے ایک بڑے ہارش گاڈ ہوتے یا بڑے وہ ہوتے تو وہ میسیج نہ بھیجتے, وہ آپ کو بچانے کے لیے اللہ کا میسیج ہی نہ آتا. سو دس آلسو شوز کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیئرز اباؤٹ ہز سلیوز. اللہ کی محبت کیسے اچیو ہوگی, خود بتا دیا اللہ نے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث قدسی. اللہ کہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے قریب آتا ہے فرائض پہ عمل کر کے, قریب آتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ مزید قریب آتا ہے میرے نوافل کر کے. کیونکہ فرائض تو چلو بندہ کہہ سکتا ہے کہ یار یہ تو میں نے بس مجبوراً پڑھ لیے کہ مجھے پنشمنٹ نہ ملے. نوافل تو وہی پڑھے گا نا جو محبت کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہی جائے گا نوافل کی طرف. تو جو نوافل پڑھتا ہے اللہ کہتے ہیں کہ میرے اور قریب آتا ہے اور میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں, یہاں تک کہ میں اس کا بازو, اس کے کان, اس کی آنکھیں اور اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں. اب اس سے مراد نہیں نعوذ باللہ کہ اللہ اس انسان میں آ جاتا ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ پھر جو اللہ چاہتا ہے وہ اس سے کرواتا ہے. جب اللہ ایک شخص سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو پھر اللہ اس سے نیک اعمال ہی کراتا ہے, پھر اللہ اس سے دکھاتا ہی اچھی چیزیں, پھر اللہ اس سے بلواتا ہی اچھی چیزیں, ٹھیک ہے. یہ اللہ کی محبت کا آؤٹ کم ہے اور یہ بہت بڑا آؤٹ کم ہے. تو توحید کو پکا کریں, ٹھیک ہے.